المصطفى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں 109 ویڈیوز الحمدللہ پیش کی جا چکی۔ ان 109 ویڈیوز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر فتح مکہ تک کے واقعات سنائے گئے۔ فتح مکہ ہجرت کے 8ویں سال پیش آیا۔ ہجرت کے 8ویں سال جو اہم واقعات پیش آئے، جو غزوات ہوئے، جو لڑائیاں ہوئیں، ان غزوات میں، ان لڑائیوں میں، ان جنگوں میں ایک اہم غزوہ، ایک اہم لڑائی حنین کی لڑائی، غزوہ حنین اس کو کہا جاتا ہے، غزوہ ہوازن اس کو کہا جاتا ہے۔ ہوازن اور ثقیف دو ایسے قبیلے تھے جنہوں نے صرف غیرت کی بنیاد پر، جہالت اور حماقت کی بنیاد پر، بے وقوفی کی وجہ سے مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کی، مسلمانوں سے لڑنے کی ہمت کی، اپنے علاقے کو چھوڑا، طائف سے باہر نکلے، حنین کے میدان میں آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس میدان کی طرف رخ کرتے ہیں۔ صحابہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12,000 کا لشکر ہے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل میں، بعض مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ آج ہماری تعداد زیادہ ہے، آج ہمارا لشکر بڑا ہے، ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العزت نے ان کے اسی خیال کی بنیاد پر آزمائش میں مبتلا کیا۔ ابتدائی طور پر ان کے اوپر ایسا زبردست حملہ ہوا کہ مسلمان شکست کھا کر بھاگنے لگے۔ ثم ولیتم مدبرین، پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ بعض سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 100 صحابہ موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام ثابت قدمی کے ساتھ میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی، آپ علیہ السلام نے میدان نہیں چھوڑا۔ بہت سارے مسلمان ہمت ہار کر بھاگنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگا رہے ہیں، ہلموا یا ایھا الناس انا محمد رسول اللہ، انا محمد ابن عبد اللہ۔ اے لوگو کدھر جا رہے ہو؟ یہاں آؤ، یہاں آؤ، میں محمد رسول اللہ ہوں، میں محمد ابن عبد المطلب ہوں، ادھر دیکھو، ادھر آؤ، میں یہاں میدان جنگ میں کھڑا ہوا ہوں، ڈٹا ہوا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے، وہ بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز بہت اونچی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا، آواز لگاؤ، تمام بھاگنے والے مسلمانوں کو ادھر بلاؤ، میں یہاں موجود ہوں۔ حضرت عباس نے آواز لگائی، یا معاشر الانصار، یا معاشر المہاجرین، اے انصاریو، اے مہاجرین کی جماعت، کہاں بھاگ رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ پیٹ پھیر کے تمہارا رخ کدھر ہو چلا گئے؟ ادھر آؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، انا ابن عبد المطلب۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں محمد تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہوں، ڈٹا ہوا ہوں، میں بغیر کسی شک شبے کے نبی ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، آؤ ادھر آؤ۔ آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے، حضرت عباس کی زبان سے جیسے ہی یہ جملے سنے، صحابہ پلٹ پلٹ کے واپس ہونے لگے۔ اور اس مرتبہ جو حملہ صحابہ نے کیا،
پلٹ کر جو وار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا، تمام صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آگے، انہیں احساس ہوا کہ ہم نے بھاگ کے غلطی کی، انہیں احساس ہوا کہ حضور میدان جنگ میں ڈٹے ہوئے ہیں، ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے تھا، ہمیں پلٹنا نہیں چاہیے تھا، ہمیں حضور کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، ہمیں حضور سے آگے رہنا چاہیے تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس بار اپنی ایمانی طاقت دکھائی، اس بار انہوں نے اپنا وہ جذبہ دکھایا جس جذبے کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے انہیں ہر میدان میں فتح عطا فرمائی۔ اس بار ان کا بھروسہ اپنی طاقت پر نہیں تھا، اللہ کی مدد پر تھا۔ اللہ رب العزت نے مدد نازل فرمائی، سکینہ نازل فرمایا، فرشتوں کو اللہ رب العزت نے اتارا۔ دشمن اب پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے، اب واپس جانے کی، اب لوٹنے کی، اب بھاگنے کی، اب پلٹنے کی باری ان کی تھی۔ مسلمانوں نے حملہ کر دیا، صحابہ نے ایسی بہادری دکھائی اور ایسی زبردست طاقت اور قوت کے ساتھ ان کے ساتھ لڑائی کی کہ وہ سارا لشکر پلٹ کے بھاگ گئے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے ساتھ ہماری عورتیں بھی گئیں، ہماری بیویاں بھی گئیں، ہمارے بچے بھی گئیں، ہم ساز و سامان اٹھائے کے لائے گئے، ہمارے ساتھ سواریاں گئیں، اونٹ گئیں۔ یہ سب کچھ چھوڑ کے انہوں نے، کسی نے اوتاس کا رخ کر لیا، کسی نے طائف کا رخ کر لیا۔ حنین کے اس میدان میں کوئی موجود نہیں ہے۔ اتنا مال انہوں نے چھوڑا، اتنا غنیمت کا مال انہوں نے چھوڑا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 24,000 اونٹ مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پر ملے، 40,000 بکریاں مسلمانوں کے حصے میں آئیں اور 6,000 قیدی پکڑے گئے ان دو قبیلوں کے۔ ایسا رعب، ایسا دبدبا، ایسا خوف مسلمانوں کا ان کے اوپر طاری ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی، اپنے مٹھی میں لی، اپنے مبارک ہاتھوں میں لی اور دشمن کی طرف پھینک دی۔ شاغت الوجوہ، ان کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ صحابہ نے حملہ کیا، وہ شکست کھا کر بھاگ گئے۔ مال غنیمت اکٹھا کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ یہ سارا مال غنیمت جعرانہ کے علاقے میں جمع کر دیا جائے۔ طائف کے قریب ایک علاقہ ہے جس کو آج کل جورانہ بولا جاتا ہے، اصل وہ لفظ ہے، اصل اس مقام کا نام ہے جعرانہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے میدان میں حاصل ہونے والے سارے غنیمت کے مال کو وہاں جعرانہ کے علاقے میں جمع فرمایا۔ کچھ ایسے لوگ تھے بھاگنے والوں میں جن کا رخ اوتاس کی طرف تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کو ایک جماعت دے کر، ایک لشکر دے کر اوتاس کے مقام کی طرف روانہ فرمایا۔ درید ابن سمہ وہاں موجود تھا، وہ بہادر وہاں موجود تھا جس کو اس کے تجربے کی بنیاد پر، اس کی بہادری کی بنیاد پر ان حوازن اور ثقیف کے لوگوں نے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ماموں تھے۔ لڑائی ہوئی، درید ابن سمہ کو قتل کر دیا گیا۔ درید ابن سمہ کے بیٹے نے حضرت ابو عامر کو شہید کر دیا۔ حضرت ابو عامر شہید ہونے لگے۔ اپنے بھانجے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو، میرا پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دینا، میرا سلام عرض کر دینا اور یہ گزارش کر دینا کہ اللہ کے رسول خاص دعا میرے لیے فرما دے۔ درید ابن سمہ قتل ہو گیا، سارے لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ اوتاس کا یہ جو علاقہ تھا، یہ علاقہ بھی مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پہنچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عامر کا پیغام سنایا۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند فرمائے۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں اتنا اونچا آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو کر لیا کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی، اور دعا فرمائی اے پروردگار، ابو عامر نے آپ کے راستے میں اپنی جان دی ہے، کل قیامت کے روز دوسرے بہت سارے لوگوں سے اسے زیادہ رتبہ عطا فرمائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں مجھے بڑا رشک آیا اس دعا کو سن کر، میں نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں بھی دعا فرمائی۔ یہ غزوہ حنین گئے، یہ جنگ حنین گئے، ابتدا میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، پیٹ پھیر کر بھاگے، زخمی ہوئے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جیسے بہادر صحابی زخمی ہوئے، وہ بے ہوش ہو کر گرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے، ان کے جسم پر، ان کے زخموں پر ہاتھ پھیرا، وہ پہلے کی طرح چاقو چوبند ہو گئے، وہ پہلے کی طرح تندرست ہو گئے، سارے زخم ان کے سوکھ گئے۔ اوتاس کی طرف کچھ دشمن بھاگ گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، وہ علاقہ بھی فتح ہو گئے۔ بہت سارے ایسے دشمن بھی تھے، بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے قبیلہ حوازن کے، قبیلہ ثقیف کے، جنہوں نے طائف کی طرف رخ کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ میں مال غنیمت کو جمع فرمایا اور خود آپ علیہ السلام طائف کی طرف آگے بڑھے، طائف کے اس علاقے کا، اس قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 18 دن تک آپ علیہ السلام نے اس قلعے کا محاصرہ کیا ہوا، کوششیں کی جا رہی ہیں اس علاقے کو فتح کرنے کی، کوششیں کی جا رہی ہیں اس قلعے کو فتح کرنے کی، روزانہ اس قلعے پر حملے کیے جا رہے ہیں، لیکن اندر سے ایسی بہادری دکھائی جا رہی ہے، اندر سے ایسے حملے کیے جا رہے ہیں، ایسے پتھر برسائے جا رہے ہیں، ایسے تیر چلائے جا رہے ہیں، مسلمان اس کی دیوار کو توڑنے میں ناکام رہے۔ یہ ایک ایسا علاقہ تھا، یہ ایک ایسا قلعہ تھا جو مسلمانوں سے فتح نہیں ہو سکا، اور اندر سے آوازیں آ رہی تھیں محاصرہ جتنا لمبا کرنا چاہے کر لو، 2 سال تک کا غلہ اناج ہمارے پاس موجود ہے، ہم اندر آرام سے اطمینان سے بیٹھیں گے، تمہارا نقصان ہوگا ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ 18 دنوں کا محاصرہ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ نوفل ابن معاویہ بڑے تجربے کار تھے، بہادر تھے، جنگوں کے معاملے میں ان کا تجربہ بہت زیادہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نوفل ابن معاویہ نے کہا اللہ کے رسول لومڑی اپنے بل میں جا کے چھپ گئی ہے، ایک فیصلہ تو یہ ہے، ایک مشورہ تو یہ ہے کہ آپ یہاں اطمینان سے بیٹھیں، محاصرے کو جاری رکھیں، ایک دن آئے گا وہ ناکام ہو جائیں گے، باہر نکل کے آئیں۔ اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں، اس محاصرے کو ختم کر لیتے ہیں، یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں، یہ لومڑی اگر اپنے بل سے باہر آ جائے تب بھی ہمارا کوئی نقصان نہیں کر سکتی، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آپ علیہ السلام نے اس محاصرے کو ختم کرنے کا فیصلہ فرمایا اور پھر جعرانہ کے مقام پر واپس آ گئے۔ طائف کا یہ قلعہ فتح نہیں ہوا، مسلمان اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے واپس ہونے کا فیصلہ فرمایا۔ یہ جنگ حنین کی مختصر سی تاریخ ہے، یہ جنگ حنین ہے جس کے اندر اوتاس کا علاقہ فتح ہوا، حنین کے میدان میں دشمنوں کو شکست ہوئی، طائف کا علاقہ فتح نہیں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ کے مقام پر پڑاؤ کیا، انتظار کیا، آگے جو واقعات پیش آئے وہ بھی بڑے اہم واقعات ہیں۔ مال غنیمت کی تقسیم کا مسئلہ ہے، قیدیوں کو آزاد کرنے کا معاملہ ہے، یہ سب کچھ ہم انشاءاللہ آگے کی ویڈیوز میں سنیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔